بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار نے بتوں کو معبود بنا کر اور ان کی امداد و اعانت اور نصرت و نفع رسانی پر جو اعتماد اور بھروسہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس حماقت کے اظہار اور ان کی خود فریبیوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو بہت زیادہ عبرت خیز اور اعلیٰ درجے کی نصیحت آموز ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہیں۔ اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر تم جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ مکڑی جالے کا گھر بنا کر اپنے خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں مکان میں بیٹھی ہوئی ہوں، مگر اس کے مکان کا یہ حال ہے کہ وہ نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے، نہ گرمی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، نہ سردی سے حفاظت کر سکتا ہے، اور ہوا کے ایک معمولی جھونکے سے تہس نہس ہو کر برباد ہو جایا کرتا ہے۔ یہی حال کفار کا ہے کہ ان لوگوں نے بتوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک بنا لیا ہے اور ان بتوں کی امداد و نصرت پر اعتماد اور بھروسہ کر رکھا ہے، حالانکہ بتوں سے ہرگز کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور کافروں کا بتوں پر اعتماد اتنا ہی کمزور سہارا ہے جتنا کہ مکڑی کے جالے کا کمزور ہوتا ہے۔ کاش کفار اس بات کو سمجھ لیتے تو یہ ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا۔ مکڑی ایک عجیب الخلقت جانور ہے۔ اس کے 8 پاؤں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے، مگر خدا کی شان کہ سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہیں۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے، مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے پڑی رہتی ہے۔ مکڑی کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر کفار واپس چلے گئے کہ اگر غار میں کوئی شخص گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈے ٹوٹ گئے ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔